السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور پروگرام ہے اہل کتاب قرآن اور ہم۔ اس موضوع کے اوپر میں نے قرآن سے کچھ سٹف اکٹھا کیا ہے، کچھ مواد اکٹھا کیا ہے جو کہ ایک مضمون کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس مضمون کا نام میں نے یہ رکھا ہے۔ آپ اس کا کوئی اور نام بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے آپ اہل کتاب کا ماضی، حال اور مستقبل، اور ہمارے ان سے ریلیشن، ہمارے ان سے تعلقات، ہمارے ان کے کیا معاملات تھے، ہیں اور آگے ہوں گے۔ اس کا کوئی سا نام دیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی سی سینس لی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کیا تھے اور قرآن کے آنے سے پہلے کیا تھے، جب قرآن اتر رہا تھا تو ان کا کیا بیہیویئر تھا، اور فیوچر میں یعنی کہ ہمارا حال اور ہمارا مستقبل، فیوچر میں ان کے ساتھ کیا معاملات پیش ہوں گے، تم نے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، وہ تمہارے ساتھ تمہارے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، تمہارے بارے میں کیا نظریات رکھتے ہیں، تم سے انہوں نے کیسے ڈیل کرنا ہے اور تمہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس مضمون کا، یہ اس عنوان کے تحت جو ہم نے مواد اکٹھا کیا ہے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ بات ہم سمجھیں۔ یہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، جب تک ایک پورے مضمون کے اوپر آپ پوری بات نہیں سن لیتے، تب تک آپ چیزوں کے بارے میں حتمی رائے مت کریٹ کریں۔ اب یہ سلیکٹیو ہے تو پھر ہمیں ایک دفعہ اس سے پورا گو تھرو ہونے کے بعد ہم اس مضمون کا پوری طرح احاطہ کر سکتے ہیں۔ درمیان سے ٹکڑے اٹھا کے ہمیں رائے قائم نہیں کرنی۔ تو امید ہے کہ آپ یہ پورا پروگرام سنیں گے، پہلی قسط سے آخری قسط تک، تاکہ آپ کو اس بارے میں پوری سمجھ آ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45 تا 69 آج کے لیے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں باآبرو اور مقربوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت مریم کو ایک پیشن گوئی کر رہا ہے، ایک بات بتا رہا ہے جو ہونے جا رہی ہے، مستقبل قریب میں ان کے ساتھ معاملہ جو پیش آنے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹے سے نوازنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ عیسیٰ ابن مریم کہلائے گا۔ اللہ آپ کو ایک بیٹا نوازنے والا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں باآبرو اور مقربوں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرے گا، اور نیکوں کاروں سے ہوگا۔ حضرت مریم کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے، اور قرآن ہمیں یہ اطلاع دے رہا ہے اس واقعے کے تھرو کہ وہ لوگوں سے حضرت عیسیٰ وہ لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرے گا۔ گہوارے سے مراد ہے کہ بچپن میں جب وہ بالکل چھوٹا ہوگا اور پالنے میں ہوگا تو وہ تب لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب وہ ادھیڑ عمر میں ہوگا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو ہم دیکھ چکے، قرآن ہمیں بتا بھی چکا، ہسٹری بھی ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی جب وہ بالکل 1 یا 2 دن کے تھے یا چند دنوں کے تھے، تو انہوں نے لوگوں سے بات کی اور اپنا آپ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری ماں پاک دامن ہے، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ وہ ادھیڑ عمر میں باتیں کریں گے لوگوں سے۔ تو یہ بات ہمیں پتہ ہے قرآن سے بھی اور باقی ہسٹری سے بھی اور باقی تفسیر کی کتاب سے بھی کہ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پورا جب اپنے پاس اٹھا لیا، جب اللہ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، تو وہ ادھیڑ عمر نہیں تھے، وہ نوجوان یا جوانی کی کیفیت میں تھے۔ ادھیڑ عمر کاؤنٹ کی جاتی ہے آفٹر 40 ایئر، 40 سال کے بعد۔ اور یہ بات ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک نسل کا دور 40 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، اور
اس کے اوپر ہم کبھی الگ سے بھی ڈیبیٹ کر لیں گے کہ یہ کس طرح. لیکن ادھیڑ عمر ہر جگہ میں، اردو زبان میں بھی، عربی زبان میں بھی، اس کو ایک اس عمر کو کہا جاتا ہے جب آپ کی جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اس وقت پورا اپنے پاس اٹھا لیا، جسم اور حسیات اور روح کے ساتھ، جب وہ جوانی ان کی قائم تھی، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو واپس زمین پہ بھیجا جائے. تو یہ سیکنڈ کمنگ آف جیزس کی ایک کلیئر ایویڈنس ہے. تو حضرت عیسیٰ گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کریں گے اور نیکوکاروں سے ہوں گے. یہ بہت ساری نشانیاں جو قرآن میں دی گئی ہیں حضرت عیسیٰ کی واپسی کی، کلیئر باتیں کی، ان میں سے ایک ہے. کئی جگہ اللہ نے یہ بات بالکل کلیئر کی ہے اور اس کو نہ ماننے والے یا اس میں سے مسئلے مسائل نکالنے والے جو کہ نہیں نکلتے، وہ ان کا معاملہ آئی ڈونٹ نو کیا ہے، وہ کیا کس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں یا وہ کیا مسائل ہیں ان کے. تو کیونکہ یہ باتیں قرآن سے بالکل کلیئر ہیں اور یہ اس بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے جو زیادہ علم نہیں رکھتا، جو سادہ قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ بھی جب قرآن کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیتا ہے تو یہ بات اس کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ قرآن میں اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے. وہ بولی، حضرت مریم بولی، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا اور جب کہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے اس کو ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا تھا یا ڈائریکٹ ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھا اللہ، تو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں بیچ میں فرشتے کے تھرو حضرت مریم سے بات ہو رہی تھی، تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے تو وہ فرشتے کے تھرو بھی کہتا ہے. اسی طرح جب وحی کیا گیا قرآن کو تو بیچ میں جبرائیل تھے، اللہ ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا تھا. تو یہاں پہ لیکن اللہ بتانے کے لیے کہ وہ ٹاک، وہ بات، وہ جملہ، وہ کلام اللہ کا ہے. اللہ کئی دفعہ ایسے جملے بولتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ایسے کہہ رہا ہے. ضروری نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ نے بغیر کسی فرشتے کے، بغیر کسی درمیانی چیز کے بات کی تھی، کوئی وسیلے کے بغیر بات کی تھی. یہاں پہ اللہ بات کر رہا ہے، ایسے کہہ رہا ہے کہ اس کا اصل میسج اس کا تھا. اور اس نے کہا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے اس کو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم بالکل کلیئر ہیں کہ حضرت مریم یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہوگا، کیسے لڑکا پیدا ہوگا. نہ میری شادی ہوئی اور نہ میں ایسی بری ہوں کہ کسی غلط ریلیشن میں ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. اس کے لیے اس کو ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے. حضرت آدم بھی تو پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے، حضرت ان کی وائف حضرت اماں حوا بھی پیدا ہوئیں بغیر ماں باپ کے. ان کو حضرت آدم کی پسلی سے نکالا گیا، میں بھی کلوننگ کی گئی، اور عام باقی تمام انسان ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کو اس طرح پیدا کیا گیا جیسے زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا. اللہ نے کہا کن، ایک کلمہ، اپنے کلمے سے، اپنے بات سے پیدا کیا. اللہ نے کہا کن تو وہ حضرت مریم پریگننٹ ہو گئی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ اس کو سکھائے گا کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل. یہ پھر بات بڑی امپورٹنٹ ہے، غور طلب ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ کو سکھائے گا کتاب اور دانائی اور توریت اور انجیل. اب اگر ہم ان تینوں چیزوں کا، چاروں چیزوں کا موازنہ کریں، کتاب، دانائی، توریت اور انجیل، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے ہیں. تو انجیل تو حضرت عیسیٰ کے اوپر اتری، حضرت عیسیٰ کے اوپر اتری، وہ تو سکھانا سمجھ آتا ہے. توریت حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت موسیٰ کے اوپر اتری،
یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اپنی پچھلی کتاب کو انہوں نے سیکھ لیا، اور دانائی، حکمت، عقل اور وہ باتیں جن سے لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے، جو نشانیاں دیکھ کے سمجھ آتی ہے، دانائی حکمت کی باتیں وہ بھی سمجھ آتی ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ اگر ہم اس کتاب کو توریت اور انجیل کو لے لیں کہ جو ایک ان کے اوپر اتری اور ایک جو پہلے اتری، تو پھر کتاب کو الگ سے مینشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کتاب ضرور لازم قرآن ہے۔ تو اللہ ان کو سکھائے گا، جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے پاس کیا کیا ہوگا؟ ان کے پاس کتاب کا علم ہوگا، قرآن کا علم ہوگا، ان کے پاس دانائی ہوگی، ان کے پاس، اب یہ دیکھیں کہ کتاب اور توریت اور انجیل کے درمیان دانائی ہے۔ وہ کتاب جو ان کے اوپر اتری، وہ کتاب جو ان سے پہلے تھی، اور وہ کتاب جو ان کے بعد اتری جب وہ پیدا ہوئے یا جب وہ واپس آئے، پیدا ہوئے نہیں، واپس آئے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کو کتاب یعنی کہ قرآن کا علم دیا جائے گا، پھر ان کو دانائی دی جائے گی، اور توریت اور انجیل ان کو پہلے سے پتہ ہے، یعنی کہ آسمان پہ جانے سے پہلے ان کے پاس ان دونوں کتابوں کا نالج تھا، اور ڈیفینیٹ جب وہ رسول تھے، نبی تھے، تو ان کے پاس دانائی بھی تھی۔ واپس آئیں گے تو ان کو کتاب کا علم دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کے اوپر ہی کتاب کا علم دے دیا جائے گا، قرآن کا علم دے دیا جائے گا۔ اگر ان کو آسمانوں پہ ہی کتاب کا علم دے دیا جاتا تو پھر تو جب وہ اٹھائے گئے تھے تو اس کے 550 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو کیا ان سے پہلے حضرت عیسیٰ کو علم دے دیا جاتا؟ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ قرآن کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ کو نہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو آسمانوں پہ ہی قرآن سکھا دیا جائے گا، نہیں، وہ واپس جب آئیں گے، اس دنیا میں آئیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو کتاب کا نالج دیا جائے گا۔ جیسے حافظ ہوتے ہیں، جیسے عالم ہوتے ہیں، تو وہ ایک کتاب جو ان کے اوپر اتری، ایک کتاب جو ان سے پہلے تھی، ایک کتاب جو ان کے بعد آئے گی، ان کے بعد آئے گی، جو بعد میں آئی، اس کا نالج ان کو دے دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایویڈنس کلیئر ہے کہ یہ سیکنڈ کمنگ آف جیزس کی بات ہو رہی ہے۔ اور بنائے گا اللہ حضرت مریم سے گفتگو فرشتے کے تھرو، یا فرشتے کے تھرو ڈیفینیٹ، وہ کنٹینیو رکھے ہوئے اور کہہ رہا ہے، اور بنائے گا اس کو بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول۔ بنی اسرائیل کی طرف وہ ایک رسول ہوں گے، بنی اسرائیل کی طرف وہ ایک رسول ہوں گے۔ جب وہ پیدا کیے گئے اور جب وہ پورا اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے تو وہ بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول تھے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو واپس آ کے وہ ایز اے امتی ہوں گے۔ ان کی رسول اور رسالت کا ٹائم گزر چکا، زمانہ گزر چکا، عالم گزر چکا۔ جب وہ اٹھا لیے گئے، ان کے 550 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب جب وہ واپس دنیا میں دوبارہ آئیں گے قرب قیامت میں، تو وہ ایز اے امتی آئیں گے، ایز اے رسول نہیں آئیں گے، کیونکہ آخری رسول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان کے بعد بھی کوئی رسول آنا ہے تو پھر وہ آخر الزمان کے رسول یا آخری رسول یا وہ آخری نبی نہیں ہوئے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو ایز اے رسول نہیں آئیں گے، ایز اے امتی آئیں گے۔ یہاں پہ یہ بات کلیئر ہے۔ اور بنائے گا ان کو بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول، اور کہے گا کہ میں تمہارے لیے تمہاری طرف ایک نشانی کے ساتھ آیا ہوں جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ میں تمہارے لیے گارے سے پرندے جیسی شکل بناتا ہوں گیلی مٹی سے، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، میرے حکم سے نہیں۔ یہ میرا معجزہ نہیں ہے، میرے میں پاور نہیں ہے، میری پھونک میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ میں گارے سے ایک پرندہ بناؤں، اس میں پھونک ماروں تو وہ زندہ ہو جائے۔ یہ اللہ کی حکم سے ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں اللہ کے حکم سے، پھونک مار کے کہتا ہوں اللہ کے حکم سے
زندہ ہو جا، تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میرے حکم سے نہیں ہوتا۔ یہ سارے انبیاء نے یہ سارے معجزے کلیئر کیے ہیں، لیکن ہم سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارا جو معاشرتی اسلام ہے اس کے اندر یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں۔ بیسکلی آئی نو کہ یہ قرآن سے دوری ہے۔ اب جب آپ قرآن چھوڑ کے کچھ خاص لوگوں کے حوالے کر دیں گے کہ تم پڑھو اور ہمیں پڑھاؤ، تو پھر یہی ہوگا، پھر جو ان کا وہ دل چاہے گا وہ پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے آپ کو بہت کچھ پڑھا دیا، اتنا کچھ پڑھا دیا کہ آپ کے معاشرتی اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں بچا اسلام سے۔ شاید چند پرسنٹ بچا، لیکن غالب اکثریت میں آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس معاشرتی اسلام کا اسلام سے، ایکچول اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے خود قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اور آپ کو مولوی نے لگا دیا، آپ کو عالم نے لگا دیا کہ یہ کام ہمارا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے اس میں کیا لکھا ہے، جبکہ یہ کام نہیں ہے اس کا۔ یہ ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ قرآن خود ڈائریکٹ پڑھے۔ کوئی موضوعات، اسپیسیفک موضوعات سمجھنے ہیں تو پھر آپ عالموں کے پاس جائیں، مولویوں کے پاس جائیں، پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں، لیکن بنیادی تعلیم آپ کی قرآن کے اوپر اسٹرانگ بنیادی تعلیم آپ کی اپنی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی ایسا بندہ جو اپنی باتیں شامل کرتا ہے ان کتاب اللہ میں آپ کو بہکا نہ سکے۔ لیکن بہرحال ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، ہمیں اس کی طرف واپس آنا چاہیے اگر ہم فلاح چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اور اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور کوڑی کو، اور کھاتے ہو جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو گھروں میں اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، اور مادرزاد اندھے کو صحیح کرتا ہوں اور کوڑی کو صحیح کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو ان باتوں میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ میں سچا ہوں۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، یہود کو کہہ رہے ہیں، ان باتوں میں یہ نشانی ہے کہ میں سچا ہوں اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ لیکن اگر تم کچھ اور ہو، یہود نہیں ہو، توریت والے یہود نہیں ہو، تم کوئی اور ہو، جیسے کہ اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل کے کافر، تو اگر تم بنی اسرائیل کے کافر ہو، اصل بنی اسرائیل نہیں ہو، اصل ایمان والے نہیں ہو، تو پھر تمہارے لیے نشانیاں کسی کام کی نہیں ہیں، کیونکہ تم جانتے بوجھتے بہکے ہوئے ہو۔ تو تم ڈیفینیٹ اگر جانتے بوجھتے بہکے ہوئے ہو تو پھر نشانیاں دیکھ کے بھی تم ایمان تو نہیں لاؤ گے، لیکن اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اپنی سے پچھلی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں وہ کتاب ٹھیک تھی۔ تصدیق کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گواہی دے دی جائے کہ ہاں وہ کتاب تھی۔ تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے آرڈرز کو، اس کے احکامات کو، اس کی آیات کو ریسٹور کرتے ہو، اس کو دوبارہ لاگو کرتے ہو۔ پرانے احکامات پرانی کتاب سے نکل کر نئی کتاب میں آ جاتے ہیں اور کرپشن فری ہوتے ہیں۔ وہ جو پچھلی کتابوں میں آرڈرز کے اندر کرپشن کر دی گئی تھی، وہ کتاب ایک دفعہ دوبارہ نئے ایڈیشن کے ساتھ آ جاتی ہے، اصل آرڈرز کو لاتی ہوئی۔ سیم وے قرآن جب آیا تو قرآن نے ریسٹور کیا توریت اور انجیل کو، اور زبور بھی ڈالنے بیچ میں، اس کو ریسٹور کیا، ان آرڈرز کو دوبارہ واپس اصلی صورت میں واپس لے کے آیا۔ تو اسی لیے اس کو فائنل ٹیسٹیمن کہا جاتا ہے اور آخری کتاب کہا جاتا ہے۔ اور فائنل ٹیسٹیمن کے اندر وہ سارا کچھ تھا جو توریت، زبور، انجیل میں تھا۔ تو اس کو پریزرو کرنے کی سینس سمجھ آتی ہے کہ پچھلی کتابیں اگر تلف ہو بھی گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہاں یہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن اس میں کرپشن آ گئی، خرابی آ گئی، اس کے اندر لوگوں نے چینجنگ کر لی۔ اس کتاب کو جب سٹور کر لیا گیا تو وہ پچھلی آٹومیٹکلی سیو ہو گئی۔ اور میں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور تمہارے پاس ایک نشانی انجیل لے کر آیا ہوں۔ یہ انجیل نشانی ہے کہ یہ پچھلی چیزوں کو ریسٹور کر رہی ہے۔
اور نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ توریت میں حلال تھیں، جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لیں، ان کو واپس حلال کرنے آیا ہوں۔ تو یہ اس چیز کی تصدیق ہے کہ یہ کتاب پچھلے کتاب کو ریسٹور کر رہی ہے اس کی اوریجنل حالت میں۔ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو یہ کتاب اللہ نے ہی بھیجی ہے، اور پچھلی کتاب بھی اللہ نے ہی بھیجی تھی، اور پچھلا رسول موسیٰ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اللہ کی طرف سے ہوں۔ تو یہی سیدھا رستہ ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر جب عیسیٰ نے معلوم کیا ان سے کفر، جب حضرت عیسیٰ کو پک ہو گیا، جب حضرت عیسیٰ کو یقین ہو گیا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ کافر ہیں، جب عیسیٰ نے معلوم کر لیا ان سے کفر، تو کہا کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ تو حضرت عیسیٰ نے ایک آواز بلند کی کہ کون میرے ساتھ کھڑا ہے؟ اللہ کی مدد کرنے والا۔ اب یہ اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو عیسیٰ نے ایک آواز لگائی کہ کون ہے اللہ کی طرف میری مدد کرنے والا؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ تو ان کے صحابہ نے، حضرت عیسیٰ کے صحابہ نے، جن کو حواریین کہا جاتا ہے، حواری ساتھی، ان کے کمپینین، تو ان کے کچھ ساتھی 7 8 10 12 جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کی طرف تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کرنے والے، تو ہم ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہے، حضرت عیسیٰ کو گواہ بنایا کہ ہمیں گواہ رکھ، ہم گواہ رہے ہمارا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ تو اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین میں اللہ کی مدد کرنا، جیسے کہا گیا تھا وعدے میں کہ رسول کی رسالت میں مدد کرو، تو اسی طرح اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے میں اس کی مدد کی جائے۔ یہ کام بیسیکلی رسولوں کے ذمہ ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ کام صرف رسولوں کے ذمہ نہیں ہے، یہ کام ہر اس بندے کے ذمہ ہے جو ایمان لاتا ہے، جو رسولوں کا ساتھی ہوتا ہے، جو رسولوں کا حواری ہوتا ہے۔ اگر میں اور آپ ہم رسول کے امتی ہیں، رسول کے ساتھی ہیں، رسول کے ماننے والے ہیں، تو ہم پہ لازم ہے رسول کی رسالت میں مدد کرنا، یعنی کہ اللہ کے دین کو پھیلانا۔ ہمیں رسول والا کام کرنا ہے، ہم رسول نہیں ہیں، ہم اس طرح اس سینس میں رسول نہیں ہیں، لیکن کام ہمارا رسولوں والا ہے جو ہمارے ذمہ لگایا گیا۔ اور انہوں نے یعنی کہ یہودیوں نے مکر کیا، اور یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ ہر تدبیر کرنے والے سے بہتر ہے۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف ایک مکر کیا، ایک سازش کی، تو اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے ایک حواری کو پھسلایا اور اس کو لالچ دی اور اس کو اپنے ساتھ سازش میں شامل کیا، اور جو ان کے اوپر رومن حکومت کر رہے تھے ان کو کہا کہ یہ بندہ تمہارے خلاف بغاوت جنریٹ کر رہا ہے، تمہارے خلاف بغاوت کے لیے لوگ اکٹھے کر رہا ہے، تو حکمران طبقے کو ان کے خلاف کر دیا۔ تو ان کے جب فوجی یا سپاہی یا پولیس حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے، یہ انہوں نے سازش کی تھی حضرت عیسیٰ کے خلاف، تو حضرت عیسیٰ کو جب گرفتار کرنے آئے تو اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ نے کیا تدبیر کی کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، باڈی، روح اور کانشیس سمیت اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے، تو ان کی تدبیر فیل ہو گئی۔ اب اس کے اندر ڈیٹیلز وہ آگے ہم پڑھیں گے تو کچھ ڈیٹیل ہمیں مل جائے گی، کچھ ڈیٹیلز ہمیں انجیل برنماس جو ایک انجیل نکلی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح کتاب ہے، وہ کتاب ہے
جو حضرت عیسیٰ لکھواتے تھے واللہ عالم، اس کے اندر جو واقعہ ہے وہ قرآن کے قریب ترین ہے. تو لیکن کرسچن ورڈ وہ کہتی ہے یہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے، واللہ عالم. لیکن قرآنک پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ نہ وہ گرفتار ہوئے نہ وہ صلیب پہ چڑھے. ٹھیک، تو اللہ نے ان کے لیے خفیہ تدبیر کی جس سے وہ اللہ نے ان کو بچا لیا. اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے قبض کر لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، یعنی کہ ڈیفینیٹ یہودیوں نے، اور جنہوں نے تیری پیروی کی انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا، جنہوں نے تیرا کفر کیا یعنی یہودی، قیامت کے دن تک. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اور سمجھنے والی آیت ہے، اس کو ذرا دوبارہ سمجھیں. جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے قبض کر لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تیرا انکار کیا، تو میں تجھے چھٹکارا دے دوں گا ان لوگوں سے چھٹکارا دے دوں گا، پاک کر دوں گا، نجات دے دوں گا تجھے ان سے پرے کر لوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا. اور ڈیفینیٹ انکار کرنے والے یہودی تھے، اور جنہوں نے تیری پیروی کی یعنی کہ کرسچنز، عیسائی، جنہوں نے تیری پیروی کی ان کو ان کے اوپر غالب رکھوں گا جنہوں نے تیرا کفر کیا قیامت کے دن تک. تو یہ ایک بہت بڑی پروفیسی ہے جہاں پہ اللہ ہمیں کلیئر کٹ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے اوپر عیسائی ہمیشہ قیامت کے دن تک غالب رہیں گے. اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد کچھ عرصے بعد یہودیوں کا کام، یہودیوں کی بالادستی ختم ہو گئی اور عیسائی حکومتیں بننا شروع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، جب یعنی کہ اگلے 550 سال تک 4 بڑی بڑی ریاستیں دنیا میں قائم تھیں عیسائیوں کی، اور یہودیوں کی کوئی ریاست نہیں تھی. یہودی ڈایاسپورا میں تھے، پھیلے ہوئے تھے دنیا میں، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی گروہوں میں پھیلے ہوئے تھے. کوئی عرب میں چلا گیا، کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی چائنا چلا گیا، کوئی انڈیا کی طرف چلا گیا، کوئی اس طرف مشرق وسطیٰ کے اور جگہوں پہ چلا گیا، شام وغیرہ کی طرف، کوئی مدینہ کی طرف، یثرب. تو پوری دنیا میں وہ پھیلے تھے، ڈایاسپورا تھا ان کا، گرد و غبار کی طرح اللہ نے ان کو پھیلا دیا تھا. جبکہ عیسائیوں کی 4 ریاستیں تھیں بڑی بڑی، جن میں سے ایک ریاست وہ بھی تھی نجاشی والی، اور بیزنٹائن بھی تھی، اور ریاستیں بھی تھیں، اور دنیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر عیسائیوں کی حکومت تھی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو غالب رکھے گا. اگر آج بھی آپ یہ ریشو دیکھ لیں تو اگر سو کالڈ عیسائی ہم دیکھیں، لیکن جو کہ نام کے پیروکار ہیں، ان کا پورا یورپ ہے، پورا امریکہ ہے، پورا آسٹریلیا، پورا کینیڈا. یہودیوں کے پاس اب جا کے پچھلے 50 سال پہلے، کچھ 57 سال پہلے ایک چھوٹی سی ریاست آئی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس چھوٹی سی ریاست کا بہت امپیکٹ زیادہ ہے اور وہ بہت مضبوط ہیں. اور دوسری طرف آپ کرسچن رشیا کو دیکھ لیں جو کہ حضرت عیسیٰ کے بہتر ماننے والے ہیں. ان کے سٹیٹس عیسائیت میں، ان کا سٹیٹس، ان کے بلیو باقی دنیا کے عیسائیوں سے بڑے بہتر ہیں. لیکن اگر آپ اوورآل دنیا کا میپ دیکھیں تو عیسائی بہت پرومیننٹ ہیں دنیا میں، یہودیوں کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے. لیکن اب ہم قرب قیامت میں ہیں تو یہودی ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کریں گے اور وہ اس طرف چل پڑیں گے جہاں پہ اللہ نے ان کے لیے آخری عذاب لکھا ہے، جس کا ذکر قرآن میں جا وجہ ہے. اور اس مواد جو ہم نے قرآن میں اکٹھا کیا ہے اس کا ایک امپورٹنٹ نقطہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کا وہ عذاب جو ابھی ان پہ آنا ہے، جب وہ یروشلم میں اکٹھے ہوں گے اور ضرور طاقت حاصل کریں گے اور ضرور فساد کریں گے اور ضرور کہیں گے ہم ہیں بدلہ لینے والی قوم، تو اس وقت ان کا عذاب ڈیو ہوگا. اور اگر آپ غور کریں تو یہ سارے کام وہ ہو چکے ہیں.
उस बस्ती में वो वापस जा चुके हैं जिस बस्ती से मना किया गया था, पावर हासिल कर चुके हैं, फसाद कर रहे हैं और ये नारा लगा भी चुके हैं कि हम हैं बदला लेने वाली कौम। तो अब आप उस टाइम पीरियड में, उस टाइम लाइन में खड़े हैं जहाँ पे ये बड़े वाक़यात होने वाले हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि ईसाइयों को गालिब रखेगा एंड तक। तो यकीन करें कि ईसाइयों की एक स्टेट जो एक्चुअल बेहतर ईसाई हैं और बेहतर हो रहे हैं, रोम, रशिया, मॉस्को, बेहतर हो रहे हैं और बेहतर होने जा रहे हैं। और हदीस अगर हम पढ़ें तो उनका एक स्टेटस आएगा जब वो ट्रिनिटी से इनकार कर देंगे और वो सिर्फ एक अल्लाह के ऊपर यकीन रखते होंगे। तो उस स्टेटस पे जाके, और अभी भी वो इसराइल के दोस्त नहीं हैं, इसराइल के दोस्त नहीं हैं। और अगर आप अस्करी कुव्वत के हवाले से देखें और इक्तिसादी हवाले से देखें तो डेफिनेट वो ज़्यादा मजबूत हैं स्टिल बनी इसराइल की उस रियासत से जो उन्होंने अरबों के दिल में क्रिएट की है ज़बरदस्ती की, यानी कि इसराइल। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उनको गालिब रखूँगा तेरे मानने वालों को। फिर तुम्हें, अच्छा इसके अंदर एक बात और नोट कर लें, अगर हज़रत ईसा के कोई एक्चुअल मानने वाले हैं इस वक्त, हज़रत ईसा के कोई एक्चुअल मानने वाले हैं तो वो हम मुसलमान हैं। हम हज़रत ईसा पर पूरी तरह यकीन रखते हैं कि वो एक रसूल और पैगंबर थे, हक थे, उनकी किताब हक थी, उनकी तालीमात हक थी। और हम किसी रसूलों में कोई फ़र्क नहीं करते, हम उनको वैसे ही अपना रसूल मानते हैं जैसे बाकी तमाम रसूलों को मानते हैं, वैसा ही इज़्ज़त एहतराम देते हैं जैसा उनका बनता है। तो अगर कोई ईसाइयों के बाद या ईसाइयों से भी पहले अगर कोई हज़रत ईसा के मानने वाले हैं तो वो हम हैं। तो अल्लाह इंशाअल्लाह हमें गालिब रखेगा यहूदियों पर। तो अगर आप उनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं, मॉस्को वालों को, तो भी ठीक है, अगर नहीं रखते तो हम ज़रूर हज़रत ईसा के मानने वाले हैं, तो हम ज़रूर गालिब रहेंगे यहूदी स्टेट के ऊपर। फिर तुम्हें मेरी तरफ लौट कर आना है, अल्लाह कह रहा है हज़रत ईसा को और बाकी सारे लोगों को कह रहा है, फिर तुम्हें मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर मैं तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर दूंगा जिसमें तुम इख्तलाफ करते थे। तो यहूदियों को कहा जा रहा है कि तुम्हें फ़ैसला कर दिया जाएगा जो तुमने इनकार किया हज़रत ईसा का और ईसाइयत का और इंजील का, और अपने तईं तुमने हज़रत ईसा को कत्ल भी कर दिया। और इसके दरमियान भी फ़ैसला कर दूंगा जो तुमने दूसरे ग्रोह का इनकार किया। एक ग्रोह को तुम कत्ल करते थे, एक ग्रोह का तुम इनकार करते थे। तो इनकार जिनका किया वो था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान और कुरान और काबा। तो अल्लाह फ़ैसला कर देगा कि कौन हक पे है, कौन सा ग्रोह हक पे है और कौन सा ग्रोह हक पे नहीं है, कहाँ पे किसने क्या गलत किया, कहाँ पे किसने क्या गलतियाँ की, अल्लाह ये सब फैसले कर देगा। बस जिन लोगों ने तेरा कुफ्र किया सो उन्हें सख्त अजाब दूंगा दुनिया और आखिरत में, और उनका कोई मददगार ना होगा। तो अल्लाह हज़रत ईसा को कह रहा है कि जिन्होंने तेरा इनकार किया उनको सख्त अजाब दूंगा दुनिया और आखिरत में। और अगर आप याद करें तो इनके ऊपर अभी तक जब ये कुरान नाजिल हो रहा था, इनके ऊपर कोई मिनहसुल कौम अजाब नहीं आया। तो इसका मतलब है मिनहसुल कौम, इन पे अभी एक अजाब आना है। ये जो इनके ऊपर अरब में इनके साथ हुआ, यसरब में, ये पूरी बनी इसराइल नहीं थी, बनी इसराइल का एक छोटा सा पार्ट था। वो एक ट्रेलर के तौर पे दिखाया गया कि ये होगा तुमसे सलूक जब तुम्हें मार के तुम्हें निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा कत्लेआम होगा। तो वो एक ट्रेलर था। मिनहसुल कौम, अभी इनके ऊपर अजाब आना है, अल्लाह कह रहा है। और जिन लोगों ने तेरा इनकार किया यानी कि यहूद ने, उन्हें सख्त अजाब दूंगा दुनिया और आखिरत में, और उनका कोई मददगार ना होगा। तो इनके ऊपर एक अजाब ड्यू है। और जो लोग बनी इसराइल में से ईमान लाए, और जो लोग इन यहूदियों में से ईमान लाए, चाहे वो ईसाई हो गए या नेक्स्ट स्टेप पे मुसलमान हो गए, नेक्स्ट स्टेप पे इनको दो चांस मिले हैं।
ان کو چانس ملے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو مان کے اپنی مسلمانی کو کنٹینیو کریں. جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کو دوسرا چانس دیا کہ اب تم قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ تو تم مسلمانی میں دوبارہ انٹر ہو جاؤ گے. لیکن انہوں نے کافر ہی رہے. پس جن لوگوں نے تیرا کفر کیا سو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اور جو لوگ بنی اسرائیل میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو اللہ ان کے اجر انہیں پورے دے گا، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. تو ان لوگوں میں سے جو ایمان لے آئے تھے اور لے آئیں گے، من حیث القوم تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، انڈیویجولز ہی ہیں، یہ چھوٹے گروہ ہیں. تو ان یہودیوں میں سے جو ایمان لے آئیں گے تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کے اجر ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں. اگر آپ ان کو ظالم کاؤنٹ کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ڈیفینیٹ وہی ظالم ہے. اور ہم آپ پر یہ آیتیں اور حکمت والی نصیحت پڑھتے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں آپ کے اوپر حکمت اور نصیحت والی پڑھتے ہیں. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. بے شک اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا طریقہ کار آدم جیسا ہے، ملتا جلتا ہے. ہاف حضرت آدم کا تو کوئی باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا لیکن ماں تھی، لیکن ان کو بھی اللہ نے کن سے پیدا کیا اور ان کو بھی کن سے پیدا کیا. اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا. تو دونوں کو کن سے پیدا کیا. حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، یہ بات حق ہے اور یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے، یہ ہے معاملہ. تو آپ اس معاملے میں شک نہ کریں، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ یقین کامل رکھیں کہ جو آپ کو معاملہ بتایا جا رہا ہے وہ معاملہ ویسے ہی ہے، اور جو آپ سے اس بارے میں جھگڑے اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ کہہ دیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور تم خود بھی، پھر ہم سب التجا کریں، پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عیسائیوں کو کہہ دیں، آپ اہل کتاب یہودیوں کو کہہ دیں، اہل کتاب کو کہہ دیں کہ یہ ہے اصل معاملہ عیسیٰ کا. عیسیٰ کے بارے میں اصل بات یہ ہے. اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے، اگر تمہیں اس کے بعد کوئی شک ہے، جب کہ میں نے تمہیں قرآن سنا دیا، اللہ کی آیات سنا دیں، تو اب ہمارے اور تمہارے درمیان صرف ایک ہی طریقہ ہے فیصلے کا، اور وہ ہے ایک ہوتا ہے مباحثہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ. کہ ہمارے درمیان یہ طریقہ ہے کہ ہم خود کھڑے ہوں، اپنے بیٹوں کو بلائیں، اپنی عورتوں کو بلائیں اور خود کھڑے ہوں ایک جگہ، اور دوسری جگہ تم کھڑے ہو، اور جو جھوٹا ہو ہم دعا کریں دونوں مل کے، جو جھوٹا ہو اللہ اس پہ اپنی لعنت ڈال دے. تو یہ سیدھا سیدھا اللہ سے ڈائریکٹ فیصلہ کروانے والے کا طریقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تو کوئی تھا نہیں، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی عورتوں کو، جن میں ان کی گھر والیاں یعنی کہ اہل بیت بیویاں شامل ہوں گی اور وہ خود شامل ہوں گے، اور دوسری طرف سے اگر جو ان کے مقابل میں جو بھی تھا وہ خود شامل ہوا اور اس کے اولاد شامل ہوئی اور ان کی بیویاں شامل ہوئیں، تو یہ کرنے کا فیصلہ ہوا. لیکن وہ اس اپنے فیصلے سے بھاگ گئے، وہ اتنے ڈائریکٹ کانفلکٹ سے ڈر گئے اور یہ معاملہ کرنے سے پہلے ہی وہ بھاگ گئے. بے شک یہی سچا بیان ہے عیسیٰ کے بارے میں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ گئے، وہ اس فیصلے سے جو ابھی ہم کرنے لگے تھے کہ اللہ اس پہ لعنت ڈال دے جو جھوٹا ہے، وہ اس فیصلے سے بھاگ گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے بے شک یہی بیان صحیح ہے عیسیٰ کے بارے میں جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. بے شک یہی سچا بیان ہے عیسیٰ کے بارے میں بریکٹس میں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا ہے.
تو اللہ ہی غالب رہا، اللہ ہی جیت گیا، وہ بھاگ گئے تمہارے مقابلے سے، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کا بیانیہ ہی جیت گیا، اللہ کا بیانیہ ہی کامیاب رہا، اللہ ہی جیت گیا اور وہ غالب رہا۔ پھر اگر وہ عیسائی یا یہودی پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر اس کے بعد، اس بھاگنے کے بعد وہ پھر نہ مانیں، پھر مکر جائیں، تو آپ ان کو چھوڑے رکھیں، اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ آپ سے اس طرح کا ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں کریں گے، لیکن ان کا مقصد صرف فساد پھیلانا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ بھاگے اس لیے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ جھوٹے ہیں، تو ان کا مقصد جھوٹ اور سچ نتھارنا نہیں ہے، ان کا مقصد ہے فساد پھیلانا، جو وہ پھیلاتے رہیں گے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب، اس ایک بات پر آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بنائے رب کے سوا معبود۔ اور پھر اگر وہ بنی اسرائیل پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان فرما بردار ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ آیت بھی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم اہل کتاب سے ڈیل کرو، کسی معاملے پہ کوئی ڈیل کرو، تو ان کو کہا کرو کہ ہم اپنے اور تمہارے ڈفرینسز چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس بات کی طرف آتے ہیں جو تمہاری کتابوں میں ابھی تک تمہارے پاس لکھی ہوئی ہے اور قرآن میں موجود ہے، اور وہ کیا ایک بات ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ آپ رسولوں کا تذکرہ چھوڑ دیں حضرت عیسیٰ کا، کہ یہ حضرت عیسیٰ کی امت ہے، یہ حضرت موسیٰ کی امت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، آپ چھوڑ دیں۔ آپ جب اہل کتاب سے ڈیل کریں تو اس کو کہو کم از کم اس بات کی طرف آؤ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو معبود شریک نہیں مانتے، ہم اس کا کوئی شریک نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں ہیں تو پھر آپ اہل کتاب نہیں ہیں، پھر آپ کافر ہیں، تو پھر آپ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ویسے ڈیل کرو جیسے کافروں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس بات پہ مانیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، تو پھر آپ ان کو اہل کتاب مانتے ہوئے ان کے ساتھ اہل کتاب والا معاملہ کرو، لیکن دوسری صورت میں کافروں والا معاملہ کرو۔ اور اگر وہ پھر بھی پھر جائیں تو ان کو صاف کہہ دو کہ ہم تو مسلمان فرما بردار ہیں، تمہارا پتہ نہیں کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں، تم فرما بردار ہو کہ نہیں، تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا اہل کتاب کے بنی اسرائیل کے مذاہب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔